السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ احزاب کے رکوع نمبر 2 میں غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا، اس بارے میں پڑھیں گے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل۔ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی تعداد 3000 جبکہ کفار کی تعداد تقریباً 12000 کے قریب تھی۔ غزوہ احزاب کا وقت مسلمانوں کے لیے بڑی تکالیف کا باعث تھا۔ اس میں مسلمانوں کی حالت کو قرآن کریم یوں بیان کرتا ہے، آیت نمبر 10 میں، جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں پھر گئی اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ مومنوں کا طرز عمل۔ مومن غزوہ احزاب کے موقع پر بڑی تکلیف میں مبتلا تھے۔ تکلیف کے لمحات میں وہ اپنے رب کے ساتھ طرح طرح کا گمان کرنے لگے۔ تکلیف میں گمان کرنا غیر اختیاری ہوتا ہے۔ اس گمان کے باوجود مسلمان میدان جنگ میں ڈٹے رہے اور بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ تقریباً 1 مہینے تک دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ یہی ثابت قدمی ان کی کامیابی کی وجہ بنی۔ منافقین کا طرز عمل۔ مومنین کے برعکس منافقین کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ خود تو لڑائی میں نہ جاتے مگر دوسروں کو بھی لڑائی میں جانے سے منع کرتے تھے اور ان سے کہتے کہ کفار کا لشکر کثیر کسی بھی وقت مدینہ میں داخل ہو کر مسلمانوں کو ختم کر دے گا، لہٰذا جان کی حفاظت چاہتے ہو تو مسلمانوں کے پاس نہیں بلکہ ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اس کے علاوہ وہ منافق جنہیں معاہدے کی روح سے ہر طرح سے مسلمانوں کا ساتھ دینا تھا، وہ بھی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر یہ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں اور آپ ہمیں اپنے گھروں کو جانے کی اجازت دے دیں۔ غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مومنین اور منافقین دونوں کی آزمائش کر لی کہ کون لوگ سچے ہیں اور کتنے لوگوں کے دلوں میں منافقت کا مرض ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔